بہت سارے دوست احباب نے مجھ سے جب یہ پوچھا تو میں نے سمجھا کہ پوری جو قوم ہے اس کو رہنمائی کر دوں قانون کی روشنی میں۔ حافظ محمد سعد حسین رضوی حافظ اللہ تعالی، آپ کی جو اب موجودہ گرفتاری ہے یا جو ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں صرف واحد جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے، جو فرانس نے سرکاری سطح پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے خلاف صرف یہی جماعت جو ہے یہ احتجاج کر سکتی ہے، اور کوئی مذہبی، سیاسی یا سماجی ایسی جماعت، آرگنائزیشن، ادارہ نہیں ہے جو میدان عمل میں آ کر احتجاج کر سکتا ہے۔ تو اس مضبوط آواز کو دبانے کے لیے حکومت پاکستان نے 2 مرتبہ پہلے مذاکرات کیے۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی زندگی میں بھی فیض آباد کے مقام پر، پھر ایک معاہدہ ہوا جس کو وزارت داخلہ نے اور باقی لوگوں نے سائن کیا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے سے معاہدہ کیا، پھر ایکسٹینشن لی، اور پھر حکومت نے ایک بار پھر اپنی غلط روایت کو قائم رکھتے ہوئے حافظ محمد سعد حسین رضوی کو 11 اپریل 2021 کو جو ہے لاہور سے گرفتار کر لیا، اور 12/4/2021 کو 3 MPO کے تحت آپ کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ پھر یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ 3 ماہ تک بڑھا دی گئی۔ 90 روز کا اختیار ہوتا ہے کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ 3 MPO کے تحت کسی بھی پاکستانی شہری کو ڈیٹین کر سکتی ہیں، اور اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ریزنز ہونے چاہیے، ادروائز اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ بالآخر کیا ہوا کہ اس آرڈر کو بلیٹڈ سٹیج پہ جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے چیلنج کیا آنریبل ہائی کورٹ میں، اور آنریبل ہائی کورٹ نے امیر حسین بنام گورنمنٹ آف پنجاب، جو حافظ محمد سعد حسین رضوی حافظ اللہ تعالیٰ عنہ حافظ اللہ تعالیٰ کے چچا ہیں، ان کی رٹ کو جو ہے وہ سنگل بینچ نے ہائی کورٹ نے خارج کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو آنریبل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا، جو کہ ابھی ریڈرا ہوگی، اس لیے نقطہ نظر سے کہ 90 دن جو ہے وہ لیپس کر گئے۔ اب 90 دن کے پاس گورنمنٹ کے پاس کیا قانون کہتا ہے؟ وہی 3 MPO یہ کہتا ہے کہ اگر وہ نظر بندی کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو صوبائی گورنمنٹ جو متعلقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا جو بھی اس علاقے کا صوبے کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس متعلقہ ہائی کورٹ کا، اس کو خط لکھا جاتا ہے رجسٹرار کو، اور پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس MPO کی جو شیٹ 35 کے تحت جو ہے ایک ریویو بورڈ جو ہے تشکیل دیا جاتا ہے۔ بھائی نے اسی میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک خط لکھا، اپلیکیشن دی کہ ہم جو ہے اس کی نظر بندی میں ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ لاہور نے آنریبل 3 ججز پر مشتمل ایک ریویو بورڈ جو ہے تشکیل دیا، جنہوں نے ایک بورڈ کی حیثیت سے اس کیس کو سنا اور ریزنز جو گورنمنٹ نے دی تھی ان کو ڈسبلیو کرتے ہوئے بحیثیت ریویو بورڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور جو ہے حکومت پنجاب کی درخواست کو جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس میں لکھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو حافظ محمد سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ اب حکومت نے یہ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ عدالت عالیہ اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ انہی الزامات کے تحت جو 3 MPO میں لگائے گئے تھے، انہی الزامات کے تحت جو ہے ATA 1997 کا جو ایکٹ ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، اس کی سیکشن 11EE کے تحت حافظ محمد سعد حسین رضوی کو پھر جو ہے 90 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک جرم میں 2 مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی، ایک جرم میں 2 مرتبہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بڑا کمزور سا ان کا نوٹیفکیشن ہے، یہ 11EE ATA 1997 کا جو انہوں نے سہارا لیا ہے۔ اب میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا بیفور دا جو ہوم سیکرٹری، ان کو ریپریزنٹیشن فائل ہوگی ہے، اور جو یہ میٹر ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں آئے گا کانسٹیٹیوشن کے تحت تو انشاءاللہ تعالی یہ ریٹ جو الاؤ ہو جائے گی اور حافظ محمد سعد حسین رضوی جو ہے وہ رہا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔